السلام علیکم محترم ناظرین، غزوہ بدر کی اگلی سیریز میں ہم پھر حاضر ہیں۔ میدان بدر میں عشق سے لبریز واقعہ۔ ہمارے سرکار امت کے غمخوار پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کے لیے صفیں سیدھی فرما رہے تھے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عاشق حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچے۔ ان کا پیٹ کچھ بڑا تھا جو صف سے باہر نکل رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر اپنی چھڑی لگاتے ہوئے فرمایا، اے سواد، سیدھے کھڑے ہو جا۔ بس حضرت سواد نے موقع کو غنیمت سمجھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے میرے پیٹ پر جو لکڑی ماری ہے، آپ نے میرے پیٹ پر جو لکڑی ماری ہے، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین حیرت میں پڑ گئے۔ اس مشکل گھڑی میں سواد کو کیا ہو گیا؟ ہمارے نبی عادل و رحیم آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواد رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہی اپنا کپڑا اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے سواد رضی اللہ تعالی عنہ، لو میرا پیٹ حاضر ہے، تم اپنا بدلہ لے لو۔ اے سواد، لو میرا پیٹ حاضر ہے، تم اپنا بدلہ لے لو۔ اسی چھڑی سے مار لو جس سے تمہیں تکلیف میں نے پہنچائی ہے، جس چھڑی سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہوئے بدلہ لینے کے لیے۔ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیٹ کو چوما اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چمٹ گئے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سواد، یہ کیا ہے؟ تم تو اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ حضرت سواد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت ہم میدان جنگ میں ہیں، ہر جگہ افراتفری کا ماحول ہے، ہزار لشکر جرار نہتھے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے تیار ہے، اور میں بدلہ لوں؟ کیا پتا موت کا وقت کب آ جائے اور میں شہید ہو جاؤں۔ پس میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو جائے، یعنی چھو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا۔ مجھے یقین ہے کہ اب میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ پس جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ میں اپنا بدلہ معاف کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان اور ان کا عشق، جو آپ حضرات نے سن لیا۔ یعنی جو جسم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم سے چھو جائے، اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ مگر میں آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کا پیرہن شریف یا منہ مبارک کی برکت و رحمت کے حصول کے لیے مومن خوش عقیدہ مسلمان ہونا لازمی و ضروری ہے۔ یعنی ایسا مسلمان ہو جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عشق کی حرارت موجود ہو۔ اسی لیے عاشق صادق سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر میں جو کافر گرفتار ہوئے، وہ بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیے گئے۔
جنگ بدر کی بدر کا معرکہ مسلمانوں نے کامیابی کے ساتھ فتح بدر کا معرکہ مسلمانوں کے حق میں آیا۔ بدر میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ اللہ کی مدد سے جب مسلمان کامیاب ہو گئے، کافر قید ہوئے، کافر شکست کھا گئے، کافروں کے بڑے بڑے سردار جب شہید ہو گئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں جو کافر گرفتار ہوئے، وہ بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام اپنے غلاموں سے مشورہ کیا۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا جو کافر جس کا رشتہ دار ہے وہی اس کو قتل کرے گا، اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے طریقے سے مشورہ دیتے رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مشورہ زیادہ پسند آیا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ میں انہی گرفتار ہونے والوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بھی تھے۔ تمام صحابہ کرام کے مشوروں سے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل نہ کیا جائے۔ گرفتار ہونے والوں میں حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بھی تھے۔ علم غیب دیکھا اور حضرت عباس ایمان لے آئے۔ اب یہاں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب ملاحظہ کرے۔ علم غیب مصطفیٰ کو جب حضرت عباس نے دیکھا تو ایمان لے آئے۔ حضرت عباس سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو 400 درہم فدیہ ادا کریں، فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں اس قدر فدیہ ادا کر سکوں۔ ہمارے آقا غیب دانبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا چچا عباس فدیہ دو اور رہا ہو جاؤ، مگر حضرت عباس نے پھر دوسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ میرے پاس اس قدر رقم نہیں ہے جو میں فدیہ ادا کر سکوں۔ تو تیسری مرتبہ ہمارے سرکار غیب دانبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ مکہ جا کر فدیہ کی رقم بھیج دیجئے گا، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ کو آزادی کا پروانہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عباس بولے میرے گھر مکہ میں بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ تو ہمارے حضور غیب کی خبر دینے والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا وہ مال کہاں گیا جو آتے وقت آپ نے اپنی بیوی یعنی میری چچی ام الفضل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کیا تھا، اور آپ نے اپنی بیوی ام الفضل سے کہا تھا کہ میں سلامت آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جنگ میں قتل کر دیا گیا تو یہ مال میرے بچوں کے حوالے کر دینا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیب کی بات کو سن کر حضرت عباس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ کہنے لگے آج میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے، ورنہ مال کو زمین میں دفن کرنے کا راز، دفن کرنے کا معاملہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ مدینے میں ہیں اور مکہ میں میرے گھر کی بات بتا رہے ہیں جو ایک راز ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھتیجا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل کر لو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر
مذہب اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے، علم غیب کے سبب ایمان لائے۔ جنگ بدر میں جب نوفل کو قید کیا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا فدیہ دو، رہائی حاصل کر لو۔ نوفل نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فدیہ کس سے ادا کروں گا؟ تو ہمارے غیب داں نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ جدہ میں جو تو نے نیزے رکھے ہیں وہ فدیہ کے طور پر ہم کو دے دو، ہم تمہیں آزادی کر دیتے ہیں۔ نوفل غیب کی بات سن کر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا جدہ میں میرے پاس 1000 نیزے رکھے ہوئے ہیں، مگر اس راز کا علم میرے سوا کسی کو نہیں تھا، کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، جو جانتے تھے وہ تو چلے گئے، ابھی حاضر میں کوئی نہیں جانتا۔ گویا نوفل کہہ رہے تھے کہ جو مدینہ میں رہ کر جدہ کی خبر رکھے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور برحق رسول ہیں۔ نوفل، حضرت نوفل بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اے ایمان والو، جنگ بدر کا واقعہ آپ حضرات نے سن لیا کہ حضرت عباس ایمان لائے تو ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ کر نوفل مسلمان ہوئے، تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ کر، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا اور مسلمان کہلواتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات ہی بتائیں کیا ایسے لوگ کیا ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ قبر والے کافر بھی سنتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب جنگ میں فتح ہو جاتی تو 3 دن میدان جنگ میں ٹھہرتے۔ میدان بدر میں بھی فتح کے بعد 3 دن قیام فرما رہے تھے۔ 3 دن قیام فرما رہے۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر سے روانہ ہوئے۔ رات کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے جس میں کفار قریش کی لاشیں ڈالی گئی تھی۔ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عقبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت کرتے تو آج خوش ہوتے۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا تھا، پس بے شک وہ وعدہ میرے رب تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا، میں نے سچا پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں مرے ہوئے 3 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم آج ان سے باتیں کر رہے ہیں، مردہ جسم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اے ایمان والو، اس حدیث مبارکہ سے صاف ظاہر ہوا مرنے اور قتل ہونے کے بعد کافر بھی سنتے ہیں۔ جبھی تو ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار قریش کی لاشوں سے خطاب فرمایا اور حضرت عمر فاروق کے سوال پر فرمایا، اے عمر، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں مجھے بتانا اور سمجھانا یہ ہے کہ جب مرے ہوئے کافر سے بات کی جائے تو وہ سنتے ہیں، تو وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مرا ہو یا شہید ہوا ہو، یا وہ اللہ کا ولی جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اگر اس کی خدمت میں عرض و معروض کیا جائے تو یقیناً وہ اپنی قبر میں فریادی کی فریاد سنتے ہیں۔ اور پھر ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اس لیے تو عاشق مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں
ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شہدائے بدر، جنگ بدر میں 313 مجاہدین اسلام میں سے صرف 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں تقریباً 1000 کی تعداد تھی لشکر کفار کی، جس میں کافروں کے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں اکثر کافروں کے سردار تھے۔ حضرات، افسوس یہ مسجدوں کے نمازی اور میدان جنگ کے غازی دنیا سے چلے گئے۔ آہ، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ جس کا تو چاند تھا، افسوس وہ حالے نہ رہے، وہ حالے نہ رہے۔ جن کا تو چاند تھا، افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آہ، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ جن کا تو چاند تھا، افسوس وہ حالے نہ رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے جب ہمارے برے اعمال و کردار نے ہمیں یہ دن دکھا دیا ہے۔ نہ آج رات کے عابد رہے، نہ دن کے غازی رہے، نہ وہ مسجد کے نمازی رہے، نہ وہ سجدہ رہا، نہ وہ دعائیں رہیں، نہ باب اجابت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہماری جانب متوجہ کرتی، اور نہ اسلام کے سچے غازی رہے جن کا ذوق شہادت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر کے اسلام کی جڑوں کو کمزور ہونے سے بچا کر مضبوط و مستحکم کرتا۔ ایک طرف تیغ بکف، ایک طرف سر بسجود، پھر ضرورت ہے انہیں بے سر و سامانوں کی۔ حضرات، جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم جہاد کفار ہے جو آپ حضرات سن چکے، دوسری قسم جہاد نفس ہے۔ نفس سے جہاد کی حقیقت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ نفس سے جہاد، ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، المجاہد من جاہد نفسہ، یعنی سچا اور کامل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ہمارے رسول سرکار مصطفیٰ کریم ایک غزوہ سے واپس تشریف لاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔ اے ایمان والو، آپ حضرات نے سن لیا کہ جنگ کے میدان میں تیر و تلوار سے دشمن سے لڑنا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد فرمایا، اور نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد فرمایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور ہمیشہ اس کے خلاف رہنا، یہ نفس کا جہاد ہے، جو آسان نہیں، بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں تیر و تلوار سے دشمن کا مقابلہ کرنا چند دنوں یا مہینوں بھر رہتا ہے، مگر نفس سے جہاد صبح سے شام تک، رات سے دن تک، گھر سے بازار تک، بازار سے گھر تک، ہر آن، ہر لمحہ، ہر قدم، یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ تمام گناہ والی لذتوں، شہوتوں سے نفس کو روک کر رکھنا اور تمام عبادتوں کی مشقتوں پر ثابت قدم رہنا۔ دنیا بے شمار گناہ والی لذتوں اور شہوتوں سے بھری پڑی ہے۔ شراب، منشیات، سینما، موسیقی، رقص و سرور، حسن و جمال کا بے حجاب نظارہ گناہوں کے وہ دلکش، دل فریب سامان ہے کہ آدمی کا نفس بار بار ان کی طرف لپکتا ہے، مگر نفس کے
مجاہد کی یہ شان ہوتی ہے کہ نفس کو قابو میں رکھتا ہے، ہمیشہ نفس کو ان گناہوں کی طرف بڑھنے سے روکے رکھتا ہے۔ اسی طرح وقت فجر کا نماز اپنی نرم نرم بستر، گرم گرم لحاف کی میٹھی نیند کو چھوڑ کر سخت سردی میں وضو کر کے مسجد میں سربت سجود ہو کر نفس سے لڑتا ہے، اور روزہ دار سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، میٹھا میٹھا شربت موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، نفس سے جہاد کرتا ہے، اور اللہ کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرماتا ہے۔ غزوہ بدر سے سبق۔ غزوہ بدر کے واقعات سے جو سبق ملا ہے اسے مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہم مخلص، متقی، پرہیزگار مسلمان بن جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے مخلص، متقی، پرہیزگار مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت و قوت پر ان کو غالب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ صبح قیامت تک کے مومنوں سے ہے۔ جب بھی مومن مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندہ کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے بھاری لشکر پر غالب کر دیا اور ان کے قدم ایسے مضبوط کر دیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہ سکی۔ بس ضرورت ہے غزوہ بدر کی یاد تازہ کرنے کی، اس دیے ہوئے سبق پر عمل کرنے کی۔ ہم اپنے کردار، اعمال اور حال پر نظر کریں اور غور کریں ہم نے کتنا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ آج ہم کتنی ذلتوں اور ناکامیوں کے شکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے ساز و سامان کو اپنا سہارا سمجھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دنیاوی مادی طاقت پر بھروسہ کیا، اپنے آپ پر، اپنے ساز و سامان، اپنے ہتھیار پر بھروسہ کیا، اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی رمضان شریف کے صدقے، روزہ و نماز کے وسیلے سے شہدائے بدر کی بے مثال قربانیوں کی برکت سے ہماری حالت بدل دے اور اپنی مدد ہمیں اور سارے عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔